مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اور ہمارا اسلام اس پروگرام کے میزبان ہیں سید حماد حسین صاحب. وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 8 ہجری ہجرت کا 8واں سال تھا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان کو 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. بہت ہی خفیہ حکمت عملی اپنائی گئی جو بعد والوں کے لیے مثال اور نمونہ بنی. ارادہ فتح مکہ، اپنا وطن واپس لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا. آپ کے صحابہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا مکہ مکرمہ میں، عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تو انہیں عمرہ بھی ادا نہیں کرنے دیا گیا. مکہ والوں کی تمام باتیں تاریخ کا حصہ ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلام اور مسلمان سب سے پہلے دہشت گردی کا نشانہ بنے. انہیں کتنا ستایا گیا، تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ آتے ہیں. ایک واقعہ کتابوں میں ہے کہ راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک صحابی کو کھڑا کر دیا، جب تک پورا لشکر نہ گزر جائے تم نے یہیں کھڑے رہنا ہے، دیکھنا کوئی بھی اس جانور اور اس کے بچوں کو نہ ستائے، تکلیف نہ پہنچائے. اس سے آپ اسلام کے مزاج کو، دین اسلام کو سمجھ سکتے ہیں. آج لوگ دین اسلام کے حوالے سے بہت باتیں کرتے ہیں. دین اسلام تو امن و سلامتی کا دین ہے، دین فطرت ہے. اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، خون کی ایک چھینٹ نہیں گری اور مکہ فتح ہوا. قرآن کریم نے اس کو فتح مبین کے الفاظ سے یاد کیا. صلح حدیبیہ کا واقعہ لوگوں کی نظر میں ہوگا تو یہ کچھ تفصیل انشاءاللہ یہ وقفوں کے درمیان گفتگو میں آپ کو بتائیں گے. ایک وقفہ، اس کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی. مولاي صل وسلم دائما أبدا. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور آج ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے. فتح مبین ہے اور یقینی طور پہ اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جو رہتی دنیا تک بہت سے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے قابل تقلید مثال بھی بنتے ہیں. بہت سے معاملات ہیں تو ہم علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سے واقعات تھے، عفو درگزر کا معاملہ اور فتح کے بعد کے معاملات، اور کس طرح آج بھی ان کے ساری کے ساتھ رب کا شکر ادا کرنا. جی علامہ صاحب. جی، میں نے شروع میں بتایا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سفر کو خفیہ رکھا. اسٹریٹجی بنائی تدبیر جاتی کے ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے تعلیم ہو گئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اس کو کس نظم کے ساتھ، کس ترتیب کے ساتھ رکھا اور آخر وقت تک پتہ نہیں چلنے دیا گیا دشمن کو، مخالفین کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب آ گئے تب اس بات کو واضح ہوا اور فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، مگر
آج ہوتا ہے یہ کہ ذرا سا کوئی کھیل بھی فتح کر لے تو باقاعدہ وہ ایک فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے. ناقہ پر سوار تھے میرے آقا مگر آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا, اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا, عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے. یہ بھی ایک تعلیم ہے. اللہ کے حضور عاجزی ہی پسند ہے. اللہ عاجزی نہیں ہے, اللہ کے لیے عاجزی نہیں ہے, اللہ کے سامنے عاجزی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عاجزی کو خود اس کے لیے اس کی ذات میں یہ نہیں ہے کیونکہ وہ کبریا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں تو صحابہ کے منہ سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ آج ہم گن گن کر بدلے لیں گے. اللہ کون سا ستم تھا جو نہیں ڈھایا تھا مکے والوں نے. اچھا وہ اب سب کے سب سامنے کھڑے ہیں مجرموں کی طرح. صحابہ کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں, نبی پاک سن کر فرماتے ہیں نہیں یوں نہ کہو کہ آج بدلے لینے کا دن ہے بلکہ کہو آج معاف کرنے کا دن. کیا بات, سبحان اللہ. اچھا بڑی گرجتی ہوئی آواز میں, روب دار آواز میں مکے والوں سے کہا جانتے ہو میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. آواز کی گرج بتا رہی ہے کہ اگلے سہم جائیں. مگر انہوں نے 53 برس دیکھا تھا, صبح و شام دن رات تنہائی محفل میں دیکھا تھا. کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ کریم ہیں, کریموں کی اولاد ہیں. آپ وہ ہیں جو معاف کرتے ہیں, گالیاں سن کر دعائیں دیتے ہیں, پتھر کھا کے پھول برساتے ہیں. فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, آج تم سے کوئی باز پرس کوئی مواخذہ نہیں. وانتم الطلقاء, تم آزاد ہو. دار سفیان, ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. فرمایا جو اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے, جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے. ورنہ اس وقت لشکر تھا پورا آپ کے ساتھ اور بڑے روب کے ساتھ آئے تھے, جو چاہتے وہ ہو جاتا. لیکن رسول پاک نے دنیا میں مثال قائم کر دی کہ دین اسلام خون ریزی کا دین نہیں ہے. جنگ و جدال سے مطلب قتل و غارت نہیں ہے, امن قائم کرنا ہے, خوشگوار معاشرہ قائم کرنا ہے. عثمان بن طلحہ ایک شخص ہے جس کو شیبی پکارا جاتا ہے. اس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں, کلید بردار جس کو ہم فارسی میں کہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک رات کعبۃ اللہ آئے. اس کو شیبی کو کہا کہ میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دو, میں اپنے رب تعالیٰ کی کعبے کے اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. فرمایا کیوں؟ اس نے کہا آپ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں, میں آپ کے لیے نہیں, مکہ کے ہر شخص کے لیے کھول دوں گا. فرمایا کیا میں مکہ کا معزز شہری نہیں ہوں, میرے خاندان کو نہیں جانتے؟ اس نے کہا جی کوئی بات, میں نہیں کھولوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جیرا نہیں فرماتے. فرماتے شیبی ایک دن آئے گا جس جگہ تو کھڑا ہے اسی جگہ تو کھڑا ہوگا, مگر اس دن تیری حالت ایک مجرم کی سی ہوگی. میں اسی جگہ جہاں کھڑا ہوں اسی جگہ کھڑا ہوں گا اور کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا جائیے جائیے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم, کعبہ کا وہ حصہ جس پر عمارت نہیں ہے, وہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ ہے. جس طرح کعبے کے اندر جانا اس کے اندر جانا بھی کعبے کے اندر ہی جانا. وہاں تشریف لے گئے. اب جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے سب کو اطلاع ہو چکی, مکہ فتح ہو چکا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کر لیا ہے. اس کو بھی اطلاع ہو گئی شیبی کو. یہ بھی دوڑتا ہوا آیا اور اسی جگہ آ کر کھڑا ہوا جہاں اس رات کھڑا تھا. آتے ہی اس نے چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دیں. صحابہ نے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. نبی پاک بھی اسی جگہ کھڑے ہوئے, ایک نظر چابیوں کو دیکھتے ہیں, ایک نظر شیبی کو دیکھتے ہیں. شیبی وہ رات یاد ہے, وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا ہے. تجھے میں نے کہا تھا نا ایک دن آئے گا تو میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا ہوگا, کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. اس نے گردن جھکائے کہا جو آپ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے.
فرمایا بول آج تیرے ساتھ کیا سلوک کروں. وہ خاموش. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں میں آج کعبے کی چابی ایک شخص کو دوں گا, جس کو میں دوں گا اس سے کوئی نہ لے, جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا. اس کی اولاد میں وہ چلتا, جس کو دوں گا اس کی اولاد, پھر اس کی اولاد, اس کی اولاد میں وہ چلتا رہے گا, وہی چابی بردار ہوں گے. مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں حضور مجھے دے دیجئے. اعزاز کی بات ہے, کعبۃ اللہ کا چابی. ایک دو صحابہ نے اور کہا حضور کا عفو درگزر, شان رحمت, اخلاق کریمانہ. فرمایا شیبی تجھے دیتا. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آپ کا یہ خلق عظیم دیکھ کر قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے. آج تک اسی کی اولاد کے پاس چابی ہے. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے سارے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ گرائے. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بالکل. چھڑی قریب جاتی ہے بت گر جاتا ہے اوندے منہ. سارے بتوں سے کعبے کو پاک کر دیا. کچھ اوپر رکھے تھے, حضرت علی سے فرمایا میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ اور ان کو گراؤ توڑو. کعبۃ اللہ کو پاک کیا. وہ شخص جو دشمن تھا, اسید غالباً نام تھا, جو پہلے دشمن, اسی کو ہی گورنر بنا دیا. وہ لوگ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اس اخلاق کو دیکھ کر. بالکل بالکل. اسلام نافذ ہوا ہے تو حضور کی رحمت سے, اخلاق کریمانہ سے, لوہے کی تلوار سے نہیں. بالکل. عالم صاحب اور بھی بہت سی مثالیں ہیں, ہم کوشش کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی ایسے واقعات کا ذکر کریں کہ اسی دوران کیا کیا واقعات ہوئے اور کس طرح لوگوں نے ایمان لائے, وہ لوگ جو جانی دشمن بھی تھے. ایک بریک سے دوبارہ آتے ہیں واپسی پھر انشاءاللہ. ناظرین کرام, ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے اور بہت ہی ایمانی اور ایمان افروز واقعات جو ہیں علام صاحب ذکر فرما رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا, مولایا صلی وسلم دائما ابدا. جی ناظرین کرام, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. فتح مکہ کے حوالے سے جب ذکر ہوتا ہے تو بہت سارے ایمان افروز واقعات ہیں جس میں بہت سے ایسے جانی دشمنوں کا ایمان لانا اور سیرت کے وہ پہلو مسلمانوں پر جو ہے اجاگر ہونا کہ جن کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں تو بہت سارے معاملات اور رنجی سے ختم ہو جاتی ہیں اور آپ ایک سازگار ماحول بناتے ہیں جس میں دوسرا شخص اسلام کی طرف آئے اور اسلام کو جو ہے اپنائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن ایسے معاملات کیے کہ آج بھی رہتی دنیا تک, یعنی اگر آپ UN چارٹر دیکھیں یا دنیا بھر کے قوانین دیکھیں اس میں بھی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. علام صاحب, جانی دشمنوں کو معاف کر دینا, اور جانی دشمن کو تو معاف کر دیا یا جس نے ظلم کیا پہلے, لیکن ایک دشمن معاف نہ ہوا, اس کے لیے رہتی دنیا تک کلیئر پکچر دے دی, تو وہ کون سا دشمن تھا؟ جی, گستاخ رسول, انسولنٹ, یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح توہین کرتا ہو, بد زبانی کرتا ہو, وہ کعبے کے پردے میں لپٹ جائے, چھپ جائے, اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے. جبکہ حرم میں خون نہیں بہا. وہاں تو آپ جانور نہیں مار سکتے, وہاں تو اس حد تک آپ کے لیے, لوگ تو مچھر اور مکھی کے مسئلے پوچھتے ہیں وہاں پر, کہ مارنا نہیں مارنا. لیکن وہاں پر گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں, اس کی سزا موت ہے. ٹھیک, یہ ایک طے شدہ کلیئرٹی چیز, آ گئی. کیونکہ سارا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے. آپ اس کو اگر سوچیں نا کہ کیوں اس کی سزا موت, کہ وہ پورے معاشرے کے لیے ایک پرابلم بنتا ہے. تو اگر امن قائم رکھنا ہے تو پھر گنجائش دیں گے تو وہ پھر پورے معاشرے پر وہ جرم تقسیم ہوتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ وہ تو جہاں اللہ کا چیز ہے فرمان ہے. اب وہ ایسے دشمن جن سے اس وقت ایسی خطائیں ہوئیں, ایسی غلطیاں ہوئیں, کیونکہ جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت وحشی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ, ان کو شہید کیا تھا, ان کا کلیجہ نکالا تھا. وہ خاتون ہند جنہوں نے اس کا ہار پہن لیا تھا. وہ گھرانہ جس نے یعنی اس وقت کفر کی حالت میں دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس سے زیادہ کیا ہوگا. بالکل.
ان کو بھی ایمان لانے پر معافی مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اب ان کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیونکہ وہ صحابی ہو گئے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو صرف آزاد کیا۔ جب وہ صحابی ہو گئے اور اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے ناراضی اور جس رکھنے کو والے؟ اللہ اور اس کا رسول معاف کر دے پھر ہم اس کے ہمارا کیا اس میں پھر رہ جاتا ہے؟ ہم کیوں اس میں اپنا دکھاتے ہیں کوئی ہم زیادہ ہیں اس میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کعبے کو بتوں سے پاک کیا، وہاں لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کو کفر و شرک سے پاک سبحان کیا۔ اللہ۔ میں نے ایک وقت وہ بات کی تھی جب ہم طہارت کی بات کر رہے تھے نا، کہ جس عالم کی طہارت ہوگی اسی عالم، نجاست جس عالم کی اسی عالم کی۔ طہارت ہو، بالکل۔ مثلا میرے کپڑے پہ نجاست لگ جاتی ہے، میں پانی سے دھو لیتا ہوں، بدن پہ لگ جاتی ہے، میں دھو لیتا ہوں، لیکن ایک شخص مشرک ہے، میں ساری دنیا کے سمندروں سے دھو دوں، ساری دنیا کے صابن، ڈٹرجنٹ، پاؤڈر جب وغیرہ تک لگا، ایمان نہ آئے گا کچھ نہ ہو۔ اسی عالم کی طہارت چاہیے۔ وہ ایک بار کلمہ پڑھ لے گا، پاک ہو جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تھا، رحمت تھی، اب وہ درگزر۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ نبی پاک کے گستاخ کو اس وقت بھی معاف نہیں کیا گیا۔ تو یہ آج جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب نبی نے معاف کر دیا تھا تو تم بھی معاف کر دو، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، بالکل۔ کوئی اختیار نہیں۔ میں سمجھنے کے لیے بات کروں، ہمارے ہاں سپریم کورٹ ہے، بڑی عدالت، اس کے جو سب سے بڑے جج کی کوئی توہین کرے تو کیا اس عدالت کا کلرک یا پیون معاف کر سکتا ہے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے تو چیف جسٹس ہی فیصلہ کرے گا، وہی کرے گا نا۔ تو رسول، سمجھنے کے لیے بات کی، رسول پاک کی گستاخی اور امتی معاف کر دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مالک کون ہے، بالکل۔ تو اس معاملے میں یاد رہے کہ گستاخ رسول کو کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا، تب بھی معاف نہیں کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امن کا اوپن کہ دروازہ بند کر لے تو بھی، تو کیا پتہ چلا کہ اگر آپ وائلنس کا حصہ نہیں بنتے ہیں، کسی تخریب کاری میں شامل نہیں ہوتے، تو آپ کے لیے بھی رعایت ہے۔ بالکل بالکل۔ ہم بہت سے لوگ جو ہیں خام خواہ بغیر سوچے سمجھے فساد میں شریک بن جاتے ہیں، اس کے لیے بھی تعلیم ہو گئی۔ اور وہ لوگ، ان کو تعلیم اخلاقی طور پر کہ ان کے گھر کو بھی دارالامان بنا دیا کہ ان کے گھر میں بھی چلا جائے، تو اس کے لیے بھی چادر اور چار دیواری کا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی پاس رکھا بہت گیا، بالکل بالکل۔ اس سے اندازہ کیا جائے، ایسی تعلیمات آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ اور سب سے بڑی مثال یہ کہ خون ریزی نہیں ہوئی، کوئی ایسا یعنی لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوئی، اور اپنا وطن حاصل کرنا، اپنا وطن حاصل کرنا، اور پھر اس کے بعد، اس سال کے بعد وہاں پر کافروں کا داخلہ بعد میں جب منع ہو گیا حجۃ الوداع اس کے موقع پر، تو ذہن میں رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح کے ساتھ وہ شان دی گئی کہ خود اللہ نے اس کو فتح مبین فرمایا، روشن فتح ہے یہ۔ بے شک۔ جبکہ حدیبیہ کے معاہدے کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک آ گئے تھے، کچھ ان میں بیک فٹ پہ تو نہیں چلے گئے کہیں، جی، کہ ہم کمزور تو نہیں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی کی نظر کہاں تک ہے، وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ شان ملی۔ وہی مکہ ہجرت کے بعد جس میں رہنا جائز نہیں رہا تھا مسلمان کے لیے، کیونکہ کعبہ تو وہیں تھا مگر اس کی روح چلی گئی تھی، حجر اسود وہیں تھا، مطاف وہیں کعبے تھا، کا کعبہ وہ چلے گئے تھے، تو جائز نہیں رہا تھا۔ اب اسی مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 1 لاکھ کے برابر، کیا بات ہے۔ وہ درجہ اس کو مل گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نوازا، جو سامنے آیا اس کو نوازا۔ وہ یہ آپ کا خلق تھا اور آپ کی شان رحمت تھی کہ آج ہم اس کی مثال دیتے ہیں دنیا کے سامنے کہ ایسی مثال دکھاؤ کہاں۔ بالکل۔ ہم سب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اور آپ نے آج بہت ہی ایک کلیئرٹی کے ساتھ پوائنٹ دیا کہ حالات کیسے بھی ہوں آپ امن کا راستہ اپنائیں، اور جب کسی کو امان دینی ہو تو یہ بھی سیرت کے پہلو جو ہے اپنائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، اور ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔
جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ بریک سے قبل ہم ذکر کر رہے تھے فتح مکہ کے حوالے سے، اور اگلے 2 سیگمنٹس میں ہم گفتگو کریں گے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے۔ یقینی طور پہ آپ کی سیرت، آپ کے بچپن سے لے کے اور آپ کی شہادت تک، ہر دور میں، ہر عمر میں آپ نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کے لیے جو کارہائے نامے انجام دیے، یقینی طور پہ ہر مسلمان کے دلوں میں ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان سے عقیدت کے جو جذبات ہوتے ہیں، بلکہ ایک شخص مومن اور منافق کی پہچان بھی آپ کا نام ہے۔ تو ان کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے ان کی سیرت سے جو روشنی ہمیں حاصل ہو اس فیضان سے ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں۔ جی علم صاحب۔ مولا کائنات، حیدر کرار، فاتح خیبر، شہنشاہ ولایت، برادر و داماد رسول، زوج بطول، امیر المومنین، امام المتقین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، خلیفہ رابع۔ اسلام قبول کرنے والی شخصیات میں پہلے اس وقت کم سن تھے، 8 یا 10 سال کی عمر بتائی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے ایمان لانے والوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز سیکھنے والے، حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد بھائی بھی ہیں، قرابت ہے، جناب ابو طالب کے فرزند ہیں، اور ان کی اسلام کے لیے خدمات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آنکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھولیں، پہلا چہرہ انہوں نے دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیارے تھے، قرابت کی وجہ سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے جیسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی ہوئی ہوگی اللہ کی طرف سے، اس حوالے سے بھی۔ ان کے ذکر کو عبادت کہا گیا، ان کے دیکھنے کو عبادت کہا گیا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مولا المسلمین، تمام مسلمانوں کے مولا ہے۔ ارشاد نبوی، ان علی منی وانا منہ وہو کل ولی مومن، کہ یہ تمام مومنوں کے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اور یہ تمام مومنوں کے ولی ہیں، مددگار ہیں، پیارے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور فرمایا کہ ان سے محبت رکھے گا مومن، ان سے بغض رکھے گا منافق۔ تو یہ کسوٹی ہے، کیا بات ہے، یہ کسوٹی ہے۔ ایمان پہچاننا ہو تو حب علی ہوگی، اگر حب علی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا۔ بالکل۔ اور غدیر خم کا واقعہ، جس میں حضور نے ان کے لیے مولا ہونے کا، یعنی مددگار، پیارا ہونے کا، کہ جس کو میں پیارا ہوں علی اس کو پیارے ہے، جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات، 1 2 نہیں، سینکڑوں ارشادات ان کے بارے میں ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک پرندہ بڑا اچھا، وہ جو گوشت آیا تھا، تو حضور نے کہا کہ یا اللہ جو تیرا سب سے پیارا ہے اس کو بھیج، تو حضرت علی تشریف لائے۔ ایک سفر پہ جا رہے ہیں تو حضور دعا کر رہے ہیں جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے۔ اللہ، کتنے پیار کی یہ بات ہے۔ اور ہجرت کی رات کا واقعہ، خاص طور پر حضرت علی کی قربانی، حضور فرما رہے ہیں میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، جبکہ باہر 40 جوان ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں لیٹ جاؤ، صبح امانتیں لوٹانا اور آ جانا۔ وہ کہتے ہیں اس سے پیاری نیند نہیں آئی، کیونکہ حضور نے جو فرما دیا تھا مجھے پتا تھا ویسا ہی ہونا ہے۔ ایمان کی حالت ان کی وہ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سند دی جو بہت خاص ہے۔ فرمایا وہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سند، سب تمام صحابہ تمنا کر رہے ہمیں مل جائے۔ فرمایا این علی ابن ابی طالب، حضرت علی کو ان کی آنکھوں میں اس وقت آشوب تھا، آنکھیں آئی ہوئی تھی، نبی پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ ٹھیک ہو گئیں اور ان کو جھنڈا دیا۔ آپ کی شجاعت، آپ کا علم، آپ کا زہد، آپ کا تقوی
پروگرام کی ساعتیں کم ہیں، ذکر بہت بڑی ہستی کا ہے. بے شک اور یہ مشہور حدیث ان کا نا صحیحاً کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ. اصل عبارت ہے انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. یہ کتنی بڑی شان ان کی بیان ہوئی. ان کو اقضا یعنی وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھے قاضی، وہ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا، مجھے کبھی کسی فیصلے میں تکلیف نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھونک دیا، فرماتے ہیں مجھے گرمی سردی لگتی ہی نہیں تھی، نہ گرمی نہ سردی، ایسا بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں. اور ان کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا. اور حسنین کریمین حضرت علی اور سیدہ پاک سے محبت کے لیے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جو مجھ سے، حسنین کریمین سے، حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم سے محبت رکھے گا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. کتنی بڑی سند ہے. بے شک یہ بتایا. تو جس کو دیکھنا، جس کا ذکر عبادت قرار پا جائے، کتنی شان و ہستی کی. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. یہ اتفاقی واقعہ، لیکن اصل شان تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث نے ان کی بیان کی ہے. یہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، وہ چونکہ اس میں ذکر ہے اہل بیت کا، وہ بھی ان کی طرف، ان کو صاحب حل اتی کہتے ہیں. انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ بنا دیا تھا. بلوائی مدینہ کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے تھے، حضرت علی کو پسند نہیں تھا کہ یہ نبی کا شہر ہے، یہاں کوئی اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں. تو کوفہ آپ نے بنا دیا تھا. پھر کوفہ میں آپ کے خطبات، نہج البلاغہ جو آپ کے خطبات کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے، اور وہاں آپ کی خدمات، آپ نے کیا کیا کیا. اور یہ کہ یہ پہلے دن سے مجاہد، بدر میں 30 کافروں کو اکیلے حضرت علی نے قتل کیا تھا. جب غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ وہ مجاہد تمام جہاد میں حصہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے ایک اور فرمان، جنگ تبوک میں حضور ان کو ساتھ نہیں لے گئے، کہا مدینے میں رہو. تو انہوں نے کہا میں مجاہد اور میں پیچھے رہوں. تو حضور نے کیا فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون. الا انہ لا نبی بعدی، مگر بات یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر درجہ بتا دیا، شان بتا دی کہ کتنی ان کی حیثیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ ذوالفقار تلوار نبی پاک کی تھی جو ان کو عطا کی. بہادر کتنے، عمر ابن عبد ود کا واقعہ، خاص طور پہ خیبر میں مرحب، یہ وہ بہادر تھا جو 1000 سے اکیلا زور لگاتا تھا، اتنا مشہور. وہ نعرہ لگاتا تھا قد علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے. حضرت علی جواب دیتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر شیر کو کہتے ہیں. تو شجاعت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، تقوی کے جس زاویے سے دیکھیں وہ ممتاز نظر آتے ہیں. چلو ہم سب ایک بریک ہے، بریک سے جب ہم آئیں گے تو ہم ہر دفعہ نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. یقینی طور پہ حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے نوجوانوں میں بڑی محبت عقیدت دیکھی جاتی ہے مومنوں میں. ان کی سیرت سے کیا وہ جو ہے سبق لیں اور ان کی سیرت کو کس طرح اپنی زندگیوں میں اپنائیں، تو ہم بریک کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے تاکہ جو ہے وہ ہماری بات بھی مکمل ہو اور اس سے کچھ ہمیں فائدہ بھی ہو. جی ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا اور آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نوجوانوں میں خاص طور پہ حضرت علی المرتضیٰ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور مسلمان تو ویسے ہی ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں. تو جب ان سے محبت رکھتے ہیں تو ان جیسا جو ان کا کردار تھا، ان کی سیرت تھی، اس کو اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں اپناتے؟ کیونکہ فلاح تو اسی میں ہے جس سے محبت کی جائے، اور ایسے شخص سے جو مولا کائنات ہیں، جن کی ذکر بھی عبادت ہے، تو ان کی سیرت کو کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ جی علم صاحب.
ایک بات میں کبھی کبھی سناتا ہوں، آج پھر سناتا ہوں، علم سکھانے کو تعلیم کہتے ہیں۔ ناظرین اگر توجہ سے سنیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ لفظ تعلیم میں 5 حروف ہیں۔ پہلا حرف کیا ہے؟ تے، آخری کیا ہے؟ ہیم، میم۔ کیا ہو گیا؟ تے اور میم، تم۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ ہے عین لام، عین لام یہ، بالکل علی۔ تے اور میم نکال دیں تو علی رہ جاتا ہے۔ علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم۔ کیا بات ہے۔ دھیان دیا آپ نے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو معیار بناؤ، دیکھو، ہر زاویے سے دیکھو اور ان کا کردار دیکھو۔ محبت کا تقاضا ہوتا ہے فالو کرنا، محبت کا تقاضا ہوتا ہے تعظیم کرنا۔ جس کا نام لے کے محبت پھیلانی ہے اس کے نام سے لڑائی نہیں کرنی، اس کے نام کو محبت کا سمبل بنائیں، نہ کہ لڑائی کا۔ آپ تمام صحابہ سے پیار رکھتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو حضرت علی سے زیادہ محبت ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، مگر تقاضا کیا ہے کہ جیسا حضرت علی نے صحابہ سے سلوک رکھا ہم اس کو بنیاد بنائیں۔ دوسری بات ہے کہ حضرت علی اتنی شان والے ہو کر کتنے عاجزی کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی تواضع کرتے ہیں، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ ان کا کردار جہاں جس مرحلے میں جیسی ضرورت پڑی ہے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ ہمارے ہاں ان کا نام کا نعرہ لگانا یا اپنے آپ کو ان کا ملنگ کہنا تو یہ رواج پا رہا ہے۔ مولا علی کو شراب سے کتنی نفرت، فرماتے ہیں کوئی شرابی بہتی نہر میں نہائے، وہ پانی کسی کھیت کو لگ جائے، اس کھیت میں چارہ اگے، وہ چارہ کوئی گائے بھینس کھا لے، میں اس کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہوں۔ اللہ، کون سا دودھ؟ جو اس گائے بھینس نے دیا، جس نے وہ چارہ کھایا، جو اس کھیت میں لگا، جس کھیت کو وہ پانی لگا، جس پانی میں شرابی نہایا۔ آج نشہ کر کے ان کے نعرے لگائے جائیں یا ان کے نام سے وہ کام کیے جائیں جو ان کو پسند نہیں، یا ان کی وہ تعریف کی جائے جو ان کی تعریف نہیں ہے۔ حضرت علی کو پسند ہوگی وہ؟ بالکل نہیں۔ تو اگر میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں تو مجھے مولا علی کے کردار کو سمجھنا ہے۔ اور پہلی چیز علم ہے، جس سے آج کا مسلمان نوجوان دور ہو رہا ہے۔ باب العلم کا ذکر کرے اور علم حاصل نہ کریں، کیا دنیا کے 4 پیسے کمانے کے لیے تو ہم کورس سیکھ رہے ہیں، سیمسٹر ہے، نصاب ہے، سب کچھ ہے، اصل علم سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ وہی ہماری یعنی عزت تھا۔ مومنوں کی میراث ہے، انبیاء کا وراثت ہے۔ الحکمت دالت المومن، یعنی یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ تو اب ایک تو حضرت علی سے محبت کا تقاضا تقویٰ ہے، بالکل، بیرا روی نہیں ہے، نشہ نہیں ہے، غلط عادتیں نہیں ہیں، بلکہ کمال۔ آپ یہاں تک کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں بھی وہ صدقہ دے رہے ہیں، ایک طرف تو آپ یہ بیان کرتے ہیں، دوسری طرف حضرت علی کا تقویٰ دیکھیں کہ یہودی ہے، آپ سینے پہ چڑھ بیٹھے ہیں، اس نے گستاخی کر دی، آپ اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ جی میں نے جو حرکت کی تھی، آپ نے 2 ٹکڑے کرنے تھے تو 4 کرتے۔ فرمایا اللہ کے لیے کر رہا تھا، غصہ شامل ہو گیا، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس نے کہا چھوڑا آپ نے، اب بھی نہیں ہے، پہلے کاٹتے کافر کٹتا، اب آپ نے وہ کیا ہے جس سے کفر کٹ گیا۔ اللہ، یہ ہے ان کا کردار، کیا بات ہے، وہ بڑی شان والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے صحیح محبت عطا فرمائے اور ہمارے تمام مسائل ان کے صدقے حل ہو جائیں۔ شفیع روز قیامت محمد است و علی، حوض کوثر کا جام ان کے ہاتھ سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں،
بہت شکریہ. بہت شکریہ علم صاحب. ناظرین کرام نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں ذکر کرے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ اگر ہم پورے رمضان بھی کرتے رہیں تو یہ مکمل نہیں ہو سکے گا، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ان سے محبت کی جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. مولایا صلی وسلم